حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب کوئی خدا کی عبادت کرنے والا دنیا پر باقی نہ رہا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں نمرود نے پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر دی اور اپنا سکہ منوا لیا۔ ایک دن نمرود کے نجومیوں میں سے ایک شخص نمرود کے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیرے دین کو باطل کر دے گا اور ایک نیا دین اس کی جگہ رائج کرے گا۔ تو نمرود کہنے لگا کہ وہ لڑکا کس شہر میں پیدا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا وہ لڑکا اسی شہر میں پیدا ہوگا۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ تمام عورتوں کو اپنے مردوں سے جدا کر دیا جائے اور جو کوئی لڑکا پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی ماں حاملہ ہوئی، مگر ان کا حمل اللہ نے ظاہر نہ کیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو کہنے لگی مجھے بیماری لاحق ہے، اور الگ ہو گئی اور وہ اپنے گھر سے نکلی اور ایک غار میں جا کر چھپ گئی۔ یہی وہ غار تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور غار کے دروازے کو ایک پتھر کے سہارے بند کر دیا اور اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ اتارا، وہ اس کو چوستے اور اپنی خوراک لے لیا کرتے۔ کبھی کبھار چھپ چھپا کے ان کی والدہ ان سے ملنے آ جاتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور آپ کا سن مبارک 13 سال کا ہو گیا۔ تو جب ایک دن ان کی والدہ ان سے ملنے کو آئی اور واپس جانے لگی تو ابراہیم نے کہا کہ اماں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مگر ان کی والدہ کہنے لگی کہ نمرود کے سپاہی تمہیں دیکھتے ہی تمہیں مار ڈالیں گے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ اٹھے اور اس غار سے باہر نکلے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور ستارہ زہرہ چمک رہا تھا۔ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب ستارہ زہرہ غروب ہوا تو کہنے لگے میرا پروردگار تو غائب نہیں ہو سکتا، میں غروب ہونے والے کو پروردگار نہیں رکھتا۔ پھر چاند طلوع ہوا تو کہنے لگے یہ زہرہ سے بہت بڑا ہے، مگر وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ اگر میرا پروردگار میری حفاظت نہ کرتا تو میں بہک جاتا۔ پھر جب صبح ہوئی اور آفتاب طلوع ہوا اور اس نے آسمان کو روشن کر دیا تو کہنے لگے یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ بھی چلا گیا تو خدا نے آسمان کو کھول دیا۔ ابراہیم نے عرش دیکھا تو کہنے لگے کہ اے میری قوم، جن کو تم خدا مانتے ہو میں ان سے بیزار ہوا، بلکہ میرا خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، اور میں دین باطل سے بچ کر دین حق کی طرف بلانے والا ہوں۔ یہ سن کر ان کی ماں ان کو اپنے گھر لے آئی۔ تو آزر نے پوچھا یہ کون ہے جو بچ گیا؟ تو ان کی والدہ نے آزر کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ تو آزر کہنے لگا تو غرق ہو جائے، اگر نمرود کو پتا چلا تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آزر بت تراش تھا اور نمرود کو بت بنا کر دیا کرتا تھا، اور نمرود کے ہاں اچھے عہدے پر فائز تھا، مگر جب بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا تو اللہ اس کا دل محبت ابراہیم سے سرشار کر دیتا۔ پھر ان کو بھی فروخت کرنے کے لیے بت دینے لگا جیسے وہ اپنے دوسرے بیٹوں کو دیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گلے میں رسی ڈالتے اور انہیں گھسیٹتے پھرتے اور کہتے کون ایسی چیز کا خریدار بنے گا، اور ان کے بال پکڑ کر پانی میں ڈبوتے اور کہتے پیو اور کچھ بولو۔ یہ سب حالات بھائیوں نے آزر سے آ کر بیان کر دیے۔ تو آزر نے ابراہیم کو سمجھانے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مکان میں بند کر دیا اور باہر نکلنے نہ دیا۔ حضرت حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کا سینہ کشادہ اور پیشانی بلند تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی ابراہیم کو دیکھنا چاہے وہ حسن کو دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ سب سے پہلے جن کی داڑھی کے بال سفید ہوئے، اور یہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں میں سب سے پہلے نالین پہنی۔ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ سامعین گرامی قدر، یوں ہی وقت گزرتا گیا اور عید کا دن آیا اور ساری قوم نمرود سمیت عیدگاہ میں چلی گئی۔ آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے جانا چاہا مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو آزر نے اپنے بت خانے کی حفاظت کا ذمہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور عیدگاہ میں چلا گیا۔ آپ بت خانے کے اندر گئے اور تمام بت توڑ ڈالے اور کلہاڑی سردار بت کے گردن میں ڈال دی۔ جب لوگ واپس لوٹ کر آئے تو دیکھنے لگے کہ ان کے خدا زمین پر بکھرے پڑے ہیں، تو کہنے لگے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ مارا جائے گا۔ تو ان میں سے ایک بولا کہ آزر کے گھر ایک لڑکا ابراہیم ہے، یہ ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے۔ نمرود نے آزر کو بلایا اور کہنے لگا تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے اور مجھ سے اسے چھپا کر رکھا ہے۔ تو آزر کہنے لگا اس میں میرا کوئی قصور نہیں مگر اس کی ماں کا قصور ہے۔ نمرود نے ان کی والدہ کو دربار میں بلایا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے یہ کام تیری رعایا کی بھلائی کے لیے کیا ہے، کیونکہ تو سب کے بیٹوں کو مار ڈالتا ہے، اور اگر یہ وہی لڑکا ہوا کہ جس کے پیدا ہونے کا تجھے خوف تھا تو اسے مار ڈالے اور ساری رعایا کے بیٹوں کو بخش دے
لیکن اگر یہ وہ نہ ہوا تو مجھے میرا بیٹا صحیح اور سلامت مل جائے گا۔ نمرود کو یہ جواب ٹھیک لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بڑے بت سے پوچھ لو، یہ اسی کا کام ہوگا، ہاں مگر اگر وہ بولنے لگے تو۔ نمرود نے اپنی قوم سے مشورہ کیا تو اس کی قوم کہنے لگی اسے آگ میں جلا ڈالو۔ الغرض ابراہیم کو قید کیا گیا اور حکم ہوا کہ بڑی آگ لگائی جائے۔ لکڑیاں جمع کی گئی۔ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانا تھا اس روز نمرود خود بھی آیا اور اس کے بیٹھنے کے لیے ایک اونچی جگہ پر انتظام کیا گیا، مگر تپش اتنی تھی کہ کوئی آگ کے قریب نہ جا سکتا تھا۔ اس وقت شیطان آیا اور کہنے لگا منجلیک بناؤ اور اسے آگ میں ڈال دو، اور وہاں آزر نے ابراہیم کے چہرے پر تماچا مارا اور کہنے لگا کہ اپنی فکر سے باز آ جا، مگر ابراہیم علیہ السلام کہاں ٹلنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجلیک میں ڈالا گیا تو اس وقت تمام چیزوں نے فریاد کی۔ زمین کہنے لگی پروردگارا مجھ پر اس کے علاوہ کوئی نہیں تیری عبادت کرنے والا، تو کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے آگ میں جلا ڈالیں؟ فرشتے بولے اے پروردگار تیرے خلیل کو لوگ جلاتے ہیں تو کیا تو اپنے خلیل کی مدد نہ کرے گا؟ تو پروردگار نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرے تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ یہاں آپ منجنیق سے جدا ہوئے تو وہاں جبرائیل نے ہوا میں آپ سے ملاقات کی اور کہنے لگے مجھ سے کوئی حاجت ہے تو طلب کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تجھ سے مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، ہاں مگر پروردگار سے ضرور ہے۔ جبرائیل نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک انگوٹھی دی اور اللہ نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا، اور اس میں اس قدر سردی ہوئی کہ ابراہیم کے دانت بجنے لگے، اور پروردگار نے کہا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر ہمارا سلام۔ وہاں جبرائیل آئے اور آپ کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے اور ان کے چاروں طرف گل و لالا پیدا ہو گئے۔ جب نمرود نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگا کہ اگر کوئی خدا اختیار کرنا چاہے تو ابراہیم جیسا خدا اختیار کرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر یہ پوچھنے لگا کہ تیرا خدا کون ہے؟ تو ابراہیم نے کہا وہی جو زندہ کرتا ہے اور وہی جو موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ زندگی اور موت پر تو میں نمرود بھی حاکم ہوں۔ اس نے زندان سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی جسے کل سزائے موت ہونے والی تھی اسے آزاد کیا، اور جسے کل آزادی ملنے والی تھی اسے قتل کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا ایک کو میں نے زندگی بخشی، ایک کو میں نے موت بخشی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا اور کہنے لگے میرا پروردگار مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ اور اس طرح نمرود ذلیل اور رسوا ہوا اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ تو ایک دن اس نے بہت اونچا مینار بنوایا اور کہنے لگا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو قتل کر ڈالوں گا، اور اس مینار پر چڑھا اور ہوا میں تیر چلایا۔ اللہ نے اس تیر پر ایک مچھلی لگا کر واپس بھیجا اور اس نے شور مچایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو قتل کر ڈالا۔ اسی اسنا میں ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک کے ذریعے اس کے سر تک پہنچا اور اس مچھر نے نمرود کو پاگل کر دیا، اور اسی وجہ سے نمرود کچھ ہی عرصے بعد مر گیا۔ نمرود کے مر جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑا اور پوری دنیا میں دین حق کی تبلیغ کے لیے نکل گئے۔ نمرود کے مر جانے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دین خدا کی تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلے تو آپ نے شام میں قیام کیا۔ وہاں وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور سارہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ رہنے لگے۔ جب ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سارہ کو شدید غم ہوا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی فرزند ان کے شکم سے نہ تھا۔ پھر وہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے لگی، اس کے سبب آپ غمگین رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بارگاہ الہی میں سارہ کی شکایت کی تو حکم ہوا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ آپ نے عرض کی کہ خداوندہ کس جگہ لے جاؤں؟ فرمایا کہ انہیں میرے حرم کی جانب لے جاؤ، اس جگہ کہ جس کو میں نے امن کی جگہ قرار دیا ہے، کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ بے خوف رہے گا، اور وہ زمین کا وہ پہلا حصہ ہے جس کو میں نے خلق کیا، اور وہ جگہ مکہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے سواری لائے اور ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اس پر سوار کر کے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام جس جگہ درخت اور نخلستان دیکھتے تو دریافت کرتے اے جبرائیل کیا یہ وہ جگہ ہے؟ تو جبرائیل کہتے نہیں بلکہ دوسری جگہ ہے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ یہاں تک کہ مکہ جا پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو خانہ کعبہ میں اتارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سلام اللہ علیہ سے عہد لیا تھا کہ سواری سے نہ اتریں گے جب تک کہ ان کے پاس واپس نہ آ جائیں۔ جب ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر اترے تو وہاں ایک درخت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے تو ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا ہم کو اس بے آب و گیا مقام میں آپ کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں جہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
اس کے سہارے چھوڑتا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو اس جگہ پہنچا دوں۔ یہ کہہ کر آپ واپس روانہ ہو گئے۔ جب ایک پہاڑ پر پہنچے تو مڑ کر ہاجرہ اور اسماعیل کو دیکھا اور خداوند متعال سے یہ گزارش کی کہ اپنے فرزند کو اس وادی میں جہاں پانی نہیں، جہاں سبزہ نہیں، تیرے خانہ محترم کے نزدیک آباد کیا ہے، اس لیے کہ اے پالنے والے وہ نماز قائم کریں، لہٰذا کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے پھیر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں اور ان کے طالب ہوں، اور ان کو میوے نصیب کر تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور جناب ہاجرہ اس جگہ پر رہ گئی۔ جب سورج بلند ہوا اور اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے تو ہاجرہ بے قرار ہو گئی، اٹھی اور اس وادی میں صفا اور مروہ کے درمیان گئی اور فریاد کی کہ کیا اس وادی میں کوئی مونس ہے، اور دوڑتے ہوئے ایک پہاڑ کی جانب گئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو جناب ہاجرہ کوہ صفا پر گئیں۔ وہاں سے مروہ کی جانب ایک سیراب نظر آیا تو سمجھنے لگی کہ وہ پانی ہے، وہاں سے مروہ کی جانب گئی۔ جب وہاں پہنچی تو اسماعیل پھر نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ ہاجرہ بے چین ہو کر یہاں سے وہاں دوڑنے لگی، پھر مروہ پر پہنچی تو اس سیراب کو کوہ صفا کی جانب دیکھا اور صفا کی طرف روانہ ہوئی۔ پھر جب ایسی جگہ پہنچی جہاں سے اسماعیل نہ دکھائی دیں تو دوڑ کر اس مقام پر پہنچی جہاں سے اسماعیل نظر آنے لگے۔ اسی طرح 7 مرتبہ صفا و مروہ کی جانب دوڑی۔ جب 7ویں دفعہ مروہ پر پہنچی اور اسماعیل کی جانب نگاہ کی تو دیکھا کہ پانی ان کے پیروں کے نیچے سے جاری ہے۔ جناب ہاجرہ اسماعیل کے پاس دوڑ کر آئیں اور پانی کے گرد 4 دیواری بنائی اور کہنے لگی، زم زم یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اسی سبب سے اس پانی کا نام زمزم رکھا گیا۔ وہاں عرفات کے مقام پر ایک قبیلہ اترا۔ جب انہوں نے دور سے پرندوں کو مکے کے اوپر اڑتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اس جگہ پانی ظاہر ہوا ہے، تو اس مقام پر آئے۔ وہاں ایک عورت اور ایک بچے کو ایک درخت کے نیچے مقیم دیکھا۔ ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا اس بچے کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، میں ابراہیم خلیل الرحمن کے بیٹے کی ماں ہوں اور یہ ان کا لڑکا ہے۔ خدا نے ان کو حکم دیا ہے کہ ہم کو اس جگہ چھوڑ جائیں۔ ان لوگوں نے کہا، آپ اجازت دیجئے کہ ہم لوگ بھی آپ کے نزدیک آباد ہو جائیں۔ تیسرے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ان کو دیکھنے کے واسطے جب لوٹے تو جناب ہاجرہ نے کہا کہ اے خدا کے خلیل، یہاں سے قریب ایک قبیلے کے کچھ لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت مانگتے ہیں، کیا آپ ان کو اجازت دیتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں ان کو اجازت دیتا ہوں۔ پھر جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے اس قبیلے کے لوگوں کو اجازت دے دی تو وہ لوگ ان کے نزدیک مقیم ہو گئے اور اپنے خیمے برپا کیے۔ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ان لوگوں سے محبت ہوئی۔ تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھنے کے لیے آئے تو ان کے چاروں طرف لوگوں کی کثرت اور آبادی ملاحظہ کر کے خوش ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور اس قبیلے کے ہر شخص نے ایک ایک 2 گوسفند ان کو دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس بہت سا غلہ جمع ہو گیا اور وہ بااطمینان زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے۔ اس وقت خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ ان دونوں نے عرض کی، پروردگارا، کس مقام پر تعمیر کریں؟ فرمایا، اس بقیہ زمین پر جہاں میں نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک قبہ بھیجا تھا اور وہ نصب کیا گیا تھا، جس سے تمام حرم روشن ہو گیا تھا، وہ طوفان نوح میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے خانہ کعبہ کی جگہ پر خط کھینچا۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام دور سے پتھر لاتے تھے۔ جب 9 یا 12 ہاتھ دیواریں بلند ہو چکی تو خدا نے ان کو حجر اسود کا پتہ بتایا جو ابو قبیس میں پوشیدہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وہاں سے نکالا اور اس مقام پر نصب کیا جہاں کہ آج موجود ہے، اور کعبے کے لیے دروازے کھولے، ایک مشرق کی جانب، دوسرا مغرب کی جانب۔ پھر کعبے کے اوپر لکڑیاں لگائی اور اس پر گھاس پھیلا دی، اور ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی چادر خانہ کعبہ کے گرد لٹکا دی اور کعبہ کے اندر رہنے لگے۔ پھر خدا نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کنواں کھودیں۔ پھر جبرائیل 8 ذی الحجہ کو نازل ہوئے اور کہا، اے ابراہیم اٹھیے اور پانی مہیا کیجیے، کیونکہ اس زمانے میں مینا اور عرفات میں پانی نہ تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ابراہیم کو مینا میں لے گئے اور شب وہیں بسر کی اور تمام اعمال حج ان کو تعلیم کیے جس طرح آدم علیہ السلام کو تعلیم کیے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو دعا کی، خداوندہ اس مقام کو ایسا بامن قرار دے جو ہر شہر سے زیادہ پرامن ہو، اور اس کے ان باشندوں کو روزی دے جو اس کے خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح ہر سال حج کرنے کعبہ آیا کرتے
اور حج کر کے واپس اپنی بیوی سارہ سلام اللہ علیہا کے پاس لوٹ جاتے۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام نے ایک عورت سے شادی کی۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کو آئے تو ان کے گھر کے باہر سواری پر بیٹھے بیٹھے سوال کیا تو اندر سے آواز آئی کہ نبی خدا اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم لوگوں کا حال کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ برا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اب جب نبی خدا اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہیں کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل ڈالیں، یہ تمہارے گھر کے لیے بہتر نہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس لوٹے تو ان کی بیوی نے انہیں سارا ماجرا سنایا، جس پر اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور فرمایا کہ وہ میرے والد بزرگوار ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے مجھے اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے ایک دوسری عورت سے عقد کیا۔ وہ عورت بہت سمجھدار اور عقل مند تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ان کے گھر بھی گئے۔ وہ موجود نہ تھے، روزی کی فکر میں کہیں گئے ہوئے تھے۔ ان کی زوجہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک بزرگوار ہیں اور گد میں اٹے ہوئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیسے ہو؟ کہا ہم بہت اچھے ہیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا حال دریافت کیا تو عورت نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی حالت بہت اچھی ہے۔ پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ کہا میں قبیلہ حمیر سے ہوں۔ یہ معلوم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ ایک خط لکھ کر اس عورت کو دے دیا اور کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو دے دینا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، خط کو پڑھا اور پوچھا کہ اس مرد پیر کو تم جانتی ہو کہ کون تھا؟ وہ بہت نیک اور تم سے مشابہ معلوم ہوتے تھے۔ فرمایا وہ میرے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ عورت نے کہا کہ وہ آپ کو کیا وصیت کر گئے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ انہوں نے کہا ہے تمہاری یہ چوکھٹ ٹھیک ہے، اسے برقرار رکھو۔ تو عورت کہنے لگی لیکن افسوس کہ میں ان کی خدمت نہ کر سکی۔ اس عاقلہ عورت نے کعبے کے دونوں دروازوں کے لیے 2 پردے سیے جن کی لمبائی 12 ہاتھ تھی اور انہیں کعبے کے دروازوں پر لٹکا دیا جو بہت اچھے معلوم ہوئے۔ تو اس نے تمام عمارت کعبہ کے واسطے لباس تیار کرنے کا مشورہ دیا تاکہ پتھروں کی بدنمائی پوشیدہ ہو جائے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا یہ خیال بہتر ہے۔ تو وہ نہایت عجلت کے ساتھ متوجہ ہوئی اور اپنے قبیلے کی عورتوں کے پاس کاٹنے کے لیے اون بھیجا۔ پھر تیزی کے ساتھ اس اون سے پردے بننا شروع کیے۔ جیسے جیسے پردے تیار ہوئے ویسے ویسے وہ انہیں ہر طرف لٹکاتی جاتی تھی، یہاں تک کہ حج کا زمانہ آ گیا اور ایک سمت کا پردہ باقی رہ گیا۔ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا اب اس طرف کے لیے کیا کروں کہ حج کا وقت آ گیا ہے اور اس مرتبہ بہت زیادہ عرب آئے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہ آئے تھے۔ وہ عرب جو حج کے لیے آئے تھے انہوں نے چند نئی باتیں ملاحظہ کی جو ان کو اچھی معلوم ہوئی، تو کہنے لگے کہ اس مکان کی تعمیر کرنے والے کے لیے مناسب ہے کہ ہم ہدیہ لایا کریں۔ پس اس روز سے خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ مقرر ہوا اور عرب کے تمام قبیلے خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ لایا کرتے تھے۔ ان ہدیوں سے جو مال اکٹھا ہوا تو اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کعبے کا لباس مکمل کر ڈالا، مگر کعبے پر چھت نہیں تھی، تو اسماعیل علیہ السلام نے لکڑی کے ایسے کھمبے بنائے جیسے آج کل دکھائی دے جاتے ہیں اور اس کی چھت لکڑیوں اور خشک شاخوں سے درست کر دی اور پھر گیلی مٹی اس پر پھیلا دی۔ جب دوسرے سال عرب آئے اور کعبے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عمارت میں اور اضافہ ہوا ہے۔ کہنے لگے سزاوار یہ ہے کہ اس عمارت کی تعمیر کرنے والے کے لیے ہدیے میں زیادہ اضافہ کر دیا جائے۔ پھر آئندہ سال بہت سے ہدیے لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ ان ہدیوں کا کیا کریں۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ ذبح کرو اور حاجیوں کے لیے طعام کا انتظام کرو۔ اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پانی کی کمی کی شکایت کی تو خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک کنواں کھودیں جس سے حاجیوں کے پانی پینے کا انتظام ہو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور چاہے زمزم کھودا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم چاروں طرف کنویں کے بسم اللہ کہہ کر پھاوڑا مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی ضرب اس زاویے پر لگائی جو کعبے کی جانب ہے اور بسم اللہ کہا تو چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر بسم اللہ کہہ کے ہر طرف ضرب لگائی تو چشمہ جاری ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم اس پانی کو پیو، اور ابراہیم دونوں کنووں سے باہر آئے۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ یہ پانی اپنے سر اور بدن پر چھڑکو اور کعبے کے گرد طواف کرو، کیونکہ یہ وہ پانی ہے جسے خدا نے تمہارے فرزند اسماعیل کے لیے عطا کیا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس عورت سے اللہ نے ایک بچہ عطا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کے بعد 4 عورتوں سے عقد کیا اور ہر ایک سے خدا نے ان کو 4 فرزند عطا فرمائے۔ اور وہاں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بی بی سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ جس وقت حضرت سارہ کی عمر قریباً 90 سال ہو چکی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا
کہ لوگوں کو حج کی ندا کریں تو حضرت ارکان کعبہ کے ایک رکن پر کھڑے ہوئے۔ وہ مقام اس قدر بلند ہوا کہ ابو قبیس کے برابر بلند ہو گیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو حج کے لیے طلب کیا۔ خدا نے آپ کی آواز ان لوگوں تک پہنچا دی جو باپ کے صلب میں اور ماں کی شکم میں تھے اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ ان سب نے لبیک کہا۔ جس شخص نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک بار حج کرتا ہے، اور جس شخص نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار حج کرتا ہے، اور جس شخص نے 5 مرتبہ لبیک کہا وہ 5 مرتبہ حج کرتا ہے، اور جس شخص نے لبیک نہیں کہا وہ حج نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے مکہ آئے تو مناسک حج سے فارغ ہو چکے تو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند کو ذبح اور قربان کر رہے ہیں۔ حضرت اپنے ساتھ لڑکے کی والدہ کو بھی حج کے لیے لائے تھے۔ جب مینا میں پہنچے اپنے اہل کے ساتھ رمی کی، پھر سارا سے کہا کہ تم کعبے کی زیارت کے لیے جاؤ، اور لڑکے کو اپنے پاس روک لیا۔ اپنے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگے، اے فرزند عزیز، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کرتا ہوں، تو غور کرو اور سمجھو کہ تمہیں کیا بہتر معلوم ہوتا ہے اور کیا مصلحت سمجھتے ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سر جھکا کر اپنے والد بزرگوار سے کہنے لگے، جس کام پر آپ مامور ہوئے ہیں اس کو جلدی انجام دیجئے، اگر خدا چاہے گا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، وہاں شیطان ایک بزرگ مرد کی صورت میں آیا اور کہا، اے ابراہیم، اس بچے سے کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میں اس کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، ہائے سبحان اللہ، تم ایسے فرزند کو ذبح کرنا چاہتے ہو جس نے ایک چشمے زدن کے لیے بھی گناہ نہیں کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھ کو خدا نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اس کام کا جس نے حکم دیا ہے وہ شیطان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تجھ پر وائے ہو، جس نے مجھ کو اس مرتبہ تک پہنچایا ہے اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے، اور اسی ایک فرشتے سے میں نے یہ حکم بھی سنا ہے جس کی آواز ہمیشہ میرے کان میں پہنچتی ہے، اور اس میں کوئی شک مجھ کو لاحق نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا، خدا کی قسم، اس کام کا تم کو سوائے شیطان کے کسی نے حکم نہیں دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم، اب تجھ پر گفتگو نہ کروں گا، اور ارادہ کیا کہ فرزند کو ذبح کرے۔ شیطان نے کہا، اے ابراہیم، تم خدا کے پیشوا ہو اور لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں، اگر تم ایسا عمل کرو گے تو لوگ تمہارے بعد اپنے بیٹوں کو ذبح کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب نہ دیا اور بیٹے کی جانب رخ کر کے ذبح کے بارے میں مشورہ کیا۔ جب دونوں خدا کے حکم پر راضی ہو گئے، لڑکے نے کہا، بابا جان، میرا منہ چھپا دیجئے گا اور میرے ہاتھ اور پیروں کو مضبوطی سے باندھ دیجئے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو زمین پر لٹایا اور چھری اس کے حلق پر رکھی اور اپنا سر آسمان کی جانب بلند کیا اور چھری اپنی پوری قوت سے پھیری۔ جبرائیل علیہ السلام نے چھری پھیرنے سے قبل چھری کو الٹا دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چھری الٹی ہو گئی ہے تو اس کو سیدھا کر کے پھر بچے کے حلق پر چھری رکھی اور پھیر دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر اس کو الٹا دیا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا رہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ایک گوسفند کو لے کر آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے سے فرزند کو نکالا اور اس گوسفند کو ان کی جگہ پر لٹا دیا۔ گرم خون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر لگا اور انہیں معلوم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر چکے ہیں۔ اتنے میں ایک جانب سے آواز آئی کہ تم نے اپنے خواب کو صحیح کر دکھایا، ہم ایسے ہی جزا نیک بندوں کو دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلا ہوا امتحان اور آزمائش تھی۔ اسی اثنا میں شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں کے پاس پہنچا جس وقت انہیں کعبہ دور سے دھوئیں کی طرح دکھائی دے رہا تھا، اور کہا، وہ بزرگ کون ہے جس کو میں نے دیکھا؟ حضرت سارہ کہنے لگی، میرے شوہر ہے۔ کہا، وہ بچہ کون ہے جو ان کے ساتھ ہے؟ کہا، میرا بیٹا ہے۔ تو کہنے لگا، وہ مرد لڑکے کو لٹائے ہوئے تھا اور چھری ہاتھ میں لیے تھا تاکہ اس کو ذبح کر ڈالے۔ فرمایا، تو جھوٹ کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ رحیم ہے، کس طرح اپنے لڑکے کو ذبح کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے حق کی قسم اور اس بزرگ کے رب کی قسم، میں نے دیکھا کہ اس لڑکے کو وہ مرد لٹائے ہوئے تھا، چھری اس کے ہاتھ میں تھی، وہ اس کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پوچھا، کیوں؟ شیطان مالون نے کہا، وہ گمان رکھتا ہے کہ اس کے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہے۔ سارہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ سزاوار ہے ان کو کہ وہ اپنے پروردگار کی اطاعت کریں، لیکن ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے فرزند کے بارے میں کوئی حکم ملا ہے۔ پھر اپنے مناسک حج سے جب فارغ ہوئی تو وادی مینا کی جانب دوڑی اور ہاتھ سر پر رکھے ہوئے کہتی تھی، خدا بندہ، مجھ سے اس بات کا مواخذہ نہ کر کہ جو کچھ میں نے اسماعیل کی ماں سے سلوک کیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور فرزند کی خبر معلوم ہوئی اور ان کے گلے پر چھری کی خراش دیکھی تو بہت رنجیدہ ہوئی اور بیمار ہو گئی اور اسی مرض کے عالم میں بقا کی جانب رحلت فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل آگے بڑھتی رہی
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بزرگ سے بزرگ تر ہوتے گئے، اور پھر موسمی بیماری میں ابراہیم علیہ السلام نے عالم بقا کی جانب رحلت فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہ تھی۔ جب حج کا موسم آیا تو اسماعیل علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے انتظار میں تھے، تو جبرائیل نازل ہوئے اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کی رحلت کی اطلاع دے دی، اور اسماعیل علیہ السلام سے تعزیت کی اور کہا، اے اسماعیل، اپنے باپ کی موت پر ایسی باتیں نہ کہو جو خدا کی ناراضگی کا سبب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے بندوں میں سے ایک بندے تھے، خدا نے ان کو اپنی جوار رحمت میں بلا لیا، انہوں نے قبول کیا، پھر ان کو خبر دی کہ تم بھی اسماعیل ایک روز اپنے باپ سے ملحق ہونے والے ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کا ایک چھوٹا لڑکا تھا جس کو وہ بہت عزیز رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے بعد نبوت و خلافت اس کو مل جائے، مگر خداوند عالم کو کچھ اور منظور تھا، اور اس نے دوسرے فرزند کو ان کے بعد وصیت اور خلافت کے لیے مقرر فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو اس فرزند کو اپنے پاس طلب کیا جس کو خدا نے معین کر رکھا تھا، اور وصیت کی اور کہا، اے فرزند، جب تمہاری موت کا وقت آئے ایسا ہی کرنا کہ جیسا میں نے کیا ہے، اور جب تک کہ خدا کسی کو خلافت کے لیے معین نہ کرے تم خود معین نہ کرنا، غرض کے ہمیشہ سے یہ طریقہ ہے کہ کوئی امام دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کہ خدا اس کو خبر دیتا ہے کہ وہ کس کو اپنا وصی قرار دے۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔